اب دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں کہ صاحب قبر کے اوپر ہمارے یہاں ہاتھ قبر کے اوپر رکھ کر انگلیوں کو مٹی میں گاڑنے کے بعد سورہ قدر کی تلاوت کی جاتی ہے. اب سو کال انٹلیکچوئلس جن کو ہر چیز پر اعتراض کرنے کی عادت ہوتی ہے کہ اس کی کیا ضرورت، ایسی کھڑے کھڑے فاتحہ پڑھ لیا جائے. یہ کھڑے کھڑے فاتحہ پڑھنا ہماری نشانی نہیں، دوسروں کی نشانی. آپ جانتے ہیں مقصد کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جب بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ وسلم میں نے پڑھا تھا آپ کے سامنے، جب بی بی کی شہادت ہو گئی تو مولا کائنات گھر آئے، رات بھر گفتگو ہوتی رہی بچوں سے بی بی کے سلسلے میں، اور صبح کو نماز پڑھی گئی اور اس کے بعد کوئی آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ یا علی چلیے، لوگ وہاں جمع ہو گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فاطمہ کی قبر کھودیں گے اور اس کے بعد میت کو نکالیں گے اور نکالنے کے بعد ہم نماز جنازہ پڑھیں گے. وہ مولا علی کے جن کو ابھی تک جلال نہیں آیا تھا، جنہوں نے ابھی تک تلوار نہیں اٹھائی، اپنے حق کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، خلافت کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، فدق کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، ان علی نے تلوار نکالی اور تلوار لے کے اور وہ لباس پہن کے جو جنگ کے موقع پہ پہنا کرتے تھے، وہ لباس پہن کے مولا کائنات بقیع میں پہنچ گئے اور جا کر قبر سیدہ پہ بیٹھ گئے اور لوگوں کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ ہے قبر فاطمہ زہرا. اس لیے کہ 40 قبروں کا اور نشان بنا دیے تھے اور لوگ ایک نیزہ لے کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اصل قبر کون ہے. میرے مولا نے فرمایا کہ یہ ہے قبر سیدہ، اور دیکھو ابھی تک میں نے تلوار نہیں اٹھائی، لیکن اگر کسی نے ایک کنکری قبر سیدہ سے اٹھا لی تو پھر اس کا سر اس کے تن پر باقی نہ رہے گا. تو آپ کو پتا ہے جب علی کے بگڑے ہوئے تیور دیکھے، چہرے پر جلال دیکھا، تو لوگوں نے کہا یا علی ہم تو خالی نماز جنازہ پڑھنا چاہتے تھے، آپ نہیں چاہتے تو ہم چلے جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہم چلے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد کہا ہم تو کھڑے کھڑے فاتحہ پڑھ کے چلے جا رہے ہیں. یہ وہیں سے طریقہ چلا رہا ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، اس بات کو سمجھیے. میں کہا ہم کھڑے کھڑے فاتحہ پڑھ کے چلے جائیں، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ انگلیوں کو قبر کی مٹی میں داخل کیا جائے اور پھر سورہ قدر کی تلاوت کی جائے. کیوں سورہ قدر کی تلاوت کی جائے؟ کہ اس لیے سورہ قدر کی تلاوت کی جائے کہ سورہ قدر کی فضیلت یہ ہے کہ سورہ قدر کی تلاوت انسان کو حشرات الارض کے شر سے محفوظ رکھتی ہے. حشرات الارض کے شر سے محفوظ رکھتی ہے. اب یہ حشرات الارض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حشرات الارض کا مطلب ہوتا ہے کیڑے مکوڑے. میں سمجھتا ہوں یہ بیکٹیریا اور یہ وائرس یہ بھی اسی کی تعریف میں آتے ہیں، لہذا اس سے بچنے کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ سورہ قدر کی تلاوت کی ضرورت اس دور میں بھی ہے. تو حشرات الارض کے شر سے محفوظ رکھتی ہے سورہ قدر کی تلاوت. آپ کسی عالم سے پوچھئے، جا کے کسی مولوی سے پوچھئے، اس کے علاوہ کچھ آپ کو بتا دیتے ہوں، مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا، کہ اس میں انگلیوں کو اس لیے داخل کیا جاتا ہے اور سورہ قدر کی تلاوت کی جاتی ہے کہ جب سورہ قدر کی تلاوت ہم کریں گے تو ہماری انگلیوں سے جو ریز نکلیں گی، جو شعائیں نکلیں گی، وہ قبر کے اندر جائیں گی. اور جب وہ شعائیں قبر کے اندر جائیں گی تو جو میت ہے، جو جنازہ ہے، وہ حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑوں کے شر سے محفوظ رہے گا. یہ بات سب کی سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی؟ کہاں سب کی سمجھ میں آتی ہے. اب آپ ہمیں انصاف سے بتائیں کہ اگر قرآن صامت کی چند آیتیں ہمارا جیسا خاطی انسان کسی کی قبر کی مٹی میں انگلیاں داخل کر کے پڑھ دے تو ہماری انگلیوں سے وہ شعائیں نکلتی ہیں، وہ ریز نکلتی ہیں جو میت کو کیڑے مکوڑوں کے شر سے محفوظ رکھتی ہیں. تو اگر کسی کی قبر میں خود قرآن ناطق تشریف لے آئے